ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔ ایک عورت بھی اللہ کی بہت خوبصورت اور حسین تخلیق ہے، موتیوں سے بھی بڑھ کے قیمتی ہے، اور اللہ نے اس کو جو حسن دیا ہے وہ سب کے لیے نہیں ہے۔ ہمارا حسن سب کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں جس کے لیے پیدا کیا ہے، جس کے لیے بنایا ہے، یہ اسی کا حق ہے۔ آپ دیکھیے کہ بچپن سے ہی ایک چھوٹی سی بچی کو بھی جو شوق ہوتا ہے وہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ سجنے، بننے، سنورنے کا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں کی لپسٹکس کا کیا حال کرتے ہیں، صرف اپنے اوپر نہیں لگاتے، دیواروں میں بھی لگا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں بھی آتا ہے أَفَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، کیا وہ جو زیورات میں پالی جاتی۔ تو سجنا، بننا، اچھا کپڑا، اچھا لباس، اچھا زیور، یہ عورت کی کمزوری ہوتی۔ ہر عورت کو کسی نہ کسی درجے میں تھوڑا یا زیادہ پسند ہوتا ہے۔ اگر روزانہ اپنی زیب و زینت کا اہتمام نہ کرے تو خاص خاص مواقع پر ضرور کرتی، اور پھر اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صرف زیب و زینت کرنے کا شوق نہیں ہوتا، اس کو نمایاں کرنے کا بھی بہت شوق ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں پھر یہاں ایک امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ ہمیں یہ زیب و زینت کس کس کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت ہے اور کس کے سامنے نہیں۔ تو یہ چھوٹی سی کتاب ہے، اس آیت سے متاثر ہو کر تحریر کر دی گئی۔ بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ اپنی تفسیر لکھیں، لیکن اس کا تو وقت نہیں، سوچا چلے ایک آیت ہی صحیح۔ بلغوا انی ولو آیہ۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب اللہ تعالیٰ کوئی بات فرماتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، کیسے سنتے ہیں؟ بہت دھیان سے، توجہ سے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کیا کریں؟ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں، اپنی خوبصورتی نمایاں نہ کریں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے، یا اپنے باپ کے، یا اپنے شوہروں کے باپ کے، یا اپنے بیٹوں کے، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے، یا اپنے بھائیوں کے، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے، یا اپنی عورتوں کے، یا اپنے غلاموں کے، یا وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی رغبت نہ رکھتے ہوں، یا وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، اور اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ اور اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی اس حکم کی کہیں نہ کہیں جو خلاف ورزی ہوتی ہے اس پر توبہ کرو تاکہ کامیاب ہو سکو۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر اس حکم کی خلاف ورزی کی گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کامیابی مخدوش ہو جائے۔ تو ارشاد ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے۔ پیج 3، مومنات کون ہوتی ہیں؟ جو ایمان لانے والیاں ہیں، اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دل سے مان لینے والیاں، ماننے کے بعد ان احکامات پر عمل کرنے والیاں، اللہ سے اپنی محبت کے دعوے کو سچ کر دکھانے والیاں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کی بخشش اور بڑا اجر کس کے لیے ہے؟ ان صفات کے حامل مومن مردوں اور عورتوں کے لیے۔ تو ارشاد ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، کیا ارشاد؟ پیج 4، يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ حرام چیزوں پر نگاہ نہ ڈالیں، نامحرم مردوں کو نگاہ بھر کے نہ دیکھیں، اچانک نظر پڑ جائے تو نظر پھیر لیں، شہوت کی نظر سے نہ دیکھیں، کسی مرد یا کسی عورت کا سطر نہ دیکھیں، یعنی جو حصے چھپا کے رکھنے کے قابل ہیں، فحش تصاویر اور فحش مناظر نہ دیکھیں، ادھر ادھر تانک جھانک نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا العین النظر، نظر بازی
आंखों का जिना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी तरफ से मुझे 6 चीजों की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत दूंगा। जब बात करो तो सच बोलो, जब वादा करो तो पूरा करो, जब तुम्हारे पास अमानत रखी जाए तो अदा करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, अपनी निगाहों को नीचा रखो और अपने हाथों को रोके रखो। तो ये हुक्म है निगाहें नीची रखने का। फिर आयत के अगले हिस्से में फरमाया वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, और वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यानी जिस्म के काबिल सतर हिस्से छुपा कर रखें। बारीक और तंग लिबास, खुसूसन चुस्त पजामे, सतर ढांपने के तकाजे पूरे नहीं करते। जिना, बदकारी और फहाशी से बचे। बिला जरूरत अपने जिस्म का कोई हिस्सा न खोलें। हम जिन्स परस्ती से दूर रहें। जानवरों या मसनूई आलात से जिनसी ख्वाहिश पूरी न करें। फिर फरमाया वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, और अपनी जीनत जाहिर न करें, यानी जिस्मानी साख और शक्ल सूरत की खूबसूरती को नुमाया न करें। जीनत में दोनों चीजें आ जाती हैं, जिस्म का फिगर भी और शक्ल सूरत की खूबसूरती भी। फिर मसनूई और आराइशी जीनत जैसे जेवर, लिबास या मेकअप वगैरह छुपा कर रखें नॉन महरम से। बारीक लिबास न पहने। घर से निकलते वक्त तेज खुशबू न लगाएं, क्योंकि वो भी जीनत का हिस्सा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 किस्म के लोग जहन्नमी हैं जिन्हें मैंने नहीं देखा। वो लोग जिनके पास बैलों की दुमों की तरह के कोड़े होंगे, जिनसे वो लोगों को मारते होंगे। वो औरतें जो लिबास पहन कर भी बेलिबास होंगी, माइल करने वालियां, माइल होने वालियां, गोया उनके सर बुख्ती ऊंट के कोहान की मानंद होंगे, यानी सर खासतौर पर ऊपर, सरों के ऊपर मजीद बालों और का जूड़ा बना के या ऊंचे करके उसको उठाया हुआ हो। वो जन्नत में दाखिल न होगी और न उसकी खुशबू पाएंगी, हालांकि उसकी खुशबू इतनी और इतनी दूर से आती होगी। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। फिर फरमाया इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, सिवाय उसके जो उसमें से जाहिर हो जाए। वो जीनत जो खुद बखुद जाहिर हो जाए, ना कि जाहिर की जाए। मसलन चादर का हवा में उड़ जाना और जीनत का खुल जाना। वो जीनत जिसको छुपाना मुमकिन न हो, जैसे चादर, गाउन या स्कार्फ वगैरह। जिस्मानी साख्त में से दराज कद या मुतनासिब जिस्म होना, इसमें भी एक अट्रैक्शन होती है, अब ये छुपाई नहीं जा सकती। सैयदना इब्ने मसूद इसकी तफसीर में फरमाते हैं कर रिदाई वसियाब, जैसे चादर और कपड़े। चादर जो ऊपर की चादर या गाउन वगैरह होता है, या जो कपड़े नीचे से नजर आ जाते हैं। याद रहिए जीनत जाहिर होने और जीनत जाहिर करने में फर्क है। एक वो है जो आप खुद खोल देते हैं और एक वो है जो इत्तेफाक से हो जाती है। फिर फरमाया वलियद्रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, और वो अपनी ओढ़नियां अपने सीनों पे डाले रखें। खिमार यानी सर के कपड़े या दुपट्टे से खवातीन सर, बाल, कान, गर्दन और सीना ढांप कर रखें, क्योंकि कुछ खवातीन जब स्कार्फ पहनती है तो उसको इतना ज्यादा स्ट्रोलर की तरह लपेटना शुरू कर देती हैं कि वो बाजू का तो गले का कुछ हिस्सा भी नजर आ रहा होता है और सीना तो पूरा खुल जाता है। बाज एक पल्लू ऊपर करके निकाब बना लेती है, उनका आधा सीना नजर आ रहा होता है, यानी आधा ढांका हुआ होता है, आधा नुमाया होता है, वो और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, ज्यादा तवज्जो खींचने लगता है। तो इसलिए अल्लाह का हुक्म है कि औरत अपने सीने के हुस्न को छुपा कर रखे मर्दों से, क्योंकि ये मर्द के लिए एक फितना बन जाता है। बारीक दुपट्टा जिसमें से बाल और गर्दन झलक रहे हो वो न ओढ़ें। जमाने जाहिलियत में औरतें पर्दे का एहतमाम नहीं करती थीं, बल्कि जब कोई औरत मर्दों के पास से गुजरती तो अपने सीने को खोल के गुजरती। बसा औकात वो अपनी गर्दन, बालों की मेंढियां और कानों की बालियां तक नंगा कर लेती थी। क्या क्या? गर्दन, बालों की मेंढियां और कानों की बालियां, इनको निकाल लेती थी। अब भी आपने देखा होगा बाज स्कार्फ इस तरह पहनते हैं कि कानों का जेवर बाहर लटक रहा होता है। लिहाजा अल्लाह ताला ने मोमिन औरतों को हुक्म दिया कि वो ऐसे मौके पर पर्दे का एहतमाम करें। सईदा आयशा फरमाया करती थी जब ये आयत नाजिल हुई वलियद्रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, तो इन सब ने अपने तहबंदों को किनारों से फाड़ कर उनकी ओढ़नियां बना ली, यानी जो नीचे तहबंद होता है ना, जो नीचे पहनते हैं शलवार की तरह। तो उन्होंने क्या किया कि और अगर कपड़ा नहीं मिला सर का उस तरह चादर बनाने वाला, तो उन्होंने उन्हीं को ही जरा सही करके, यानी उसके किनारे वगैरह काट के उसको चादर की शक्ल दे दी। फिर फरमाया वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला, और वो अपनी जीनत जाहिर न करे मगर अपने शौहरों के लिए। आगे आ रहा है पसंदीदा और मतलूब है कि शौहर के सामने हर तरह की जीनत का इजहार करें, सारा शौक यहाँ पूरा करें। ठीक है, औरत अपने शौहर के सामने हद दर्जा इजहार जीनत कर सकती, जितनी करना चाहे करें, जो कि किसी दूसरे के सामने नहीं कर सकती। या अपने बापों के लिए
बापों में कौन कौन आता है? बाप, दादा, परदादा, नाना, परनाना, ऊपर तक आबा व अजदाद जो भी हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नेक औरत के बारे में फरमाया, बेहतरीन औरत वो है कि जब तुम उसे देखो तो तुम्हें खुश कर दे। तो शौहर किस तरह खुश होगा? जब आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा लिबास के साथ, अच्छा जेबो जीनत, जेवर, मेकअप वगैरह में होंगे। लेकिन बहुत सी खवातीन घर में तो खाना पकाते पकाते कपड़ों में इस कदर खाने की स्मेल आ जाती है और किचन में पसीने से बुरा हाल हो जाता है, और फिर जब शौहर घर आता तो इसी हाल में इस्तकबाल करती। और फिर जब शौहर को खाना वगैरह दे के फारिग हो के जब अपनी सहेली या कि बाजार जाना होता है तो नहा धो के मेकअप वगैरह करके निकल जाती है, क्योंकि अब शौहर आ गया घर में, वो बच्चे संभालेगा, हम जरा आउटिंग पे जाएं। तो ये बिल्कुल उलट है इस हुक्म के जो हमें दिया गया। फरमाया, बेहतरीन औरत वो है कि जब तुम उसे देखो तो तुम्हें खुश कर दे, जब तुम उसे कोई हुक्म दो तो तुम्हारी इताअत करे, और तुम्हारी गैर मौजूदगी में अपने नफ्स और तुम्हारे माल की हिफाजत करे। या अपने शौहरों के बाप के लिए, शौहर का बाप जैसे ससुर, शौहर का नाना, शौहर का दादा, शौहर का परनाना, शौहर का परदादा, ऊपर तक आबा व अजदाद। या अपने बेटों के लिए, बेटों में बेटे, पोते, पड़पोते, नवासे, पड़नवासे, नीचे तक सब आ जाते हैं। या अपने शौहरों के बेटों के लिए, शौहर के पोते, शौहर के नवासे, नीचे तक, यानी सौतेले बेटे भी। इसमें शौहर के बेटे और उनके आगे बच्चों के बच्चे भी सब आ जाते हैं। या अपने भाइयों के लिए, सगे भाई, सौतेले भाई, रजाई भाई, तीनों इसमें शामिल हैं। या अपने भाइयों के बेटों के लिए, सगे भाइयों की औलाद, सौतेले भाइयों की औलाद, रजाई भाइयों की औलाद, यानी भतीजे, भतीजों के बेटे, पोते वगैरह। या अपनी बहनों के बेटों के लिए, सगी बहनों की औलाद, सौतेली बहनों की औलाद, रजाई बहनों की औलाद, यानी भांजे, भांजों के बेटे, पोते वगैरह। या अपनी औरतों के लिए, काबिल एतमाद और बाकिरदार औरतें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुबाशिरुल मरअतुल मरअता, पहली तापित पेश है, ठीक कर लीजिए। ला तुबाशिरुल मरअतुल मरअता फतनअतहा लिज़ौजिहा कअन्नहु यंजुरु इलैहा। कोई औरत किसी औरत के जिस्म के साथ जिस्म ना लगाए। बाज़ औक़ात लोग हक कर रही होती हैं लड़कियां एक दूसरे को, तो इतना ज्यादा चिपक जाती हैं एक दूसरे से, ये भी दुरुस्त नहीं। और फिर इस तरह भी कि वो अपने शौहर से उसका हुलिया बयान करे, यानी जिस तरह वो फील करे उस औरत को, फिर घर जाके अपने मियाँ को उसकी सारी तारीफ करके बताए कि गोया वो उसे देख रहा है। या तुम्हारे दाएं हाथ जिनके मालिक हुए, लौंडियां और गुलाम मुराद है यहाँ, लेकिन जो घरेलू मुलाजमीन है ये लौंडी गुलाम में शामिल नहीं होते, इनसे एहतियात बरतनी चाहिए। घरेलू मर्द मुलाजमीन के साथ गुफ्तगू में मोहतात रवैया अख्तियार करें, जैसे ड्राइवर हो, चौकीदार हो, इनके साथ बहुत हंस के बात करने की जरूरत नहीं। मज़कूरा वाला तमाम रिश्तों के सामने जीनत का इजहार करते हुए इनके मकाम और एहतराम को पेश रखें। जवान बच्चों के सामने सीना और गिरेबान खोलने में एहतियात बरतें, यानी इनमें से जो भाई जवान है या बेटे जवान है या पोते वगैरह, तो उनके सामने अपने सीने को बहुत नुमाया ना करें और इसी तरह अपने सतर को छुपा कर रखें। सईदना अनस बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए गुलाम लाए जो आपने उनको हिबा कर दिया। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि फातिमा पर उस वक्त ऐसा कपड़ा था जब वो उसे अपने सर पर ओढ़ती तो उनके पांव तक न पहुंचता, जब वो उसे अपने पांव छुपाती तो सर पर न रहता। याद रखिए वो पांव भी छुपा रही थी। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये उलझन देखी तो फरमाया, बेशक तुम्हारे लिए कोई हर्ज नहीं, तुम्हारे सामने सिर्फ तुम्हारे वालिद और तुम्हारा गुलाम है। इस गुलाम का नाम अब्दुल्लाह बिन मसादा था। ये फजारी थे, सख्त स्याह फाम। सैयदा फातिमा ने उन्हें परवरिश करके आजाद कर दिया था रदी अल्लाह ताला अन्हा। अब ताबईन गैर उलिल इरबत मिनर रिजाल, या पैरवी करने वाले गैर हाजतमंद मर्द, यानी ये कौन से मर्द हैं जिनसे पर्दे में नरमी इख्तियार की जा सकती है? निकाह की हाजत ना रखने वाला। बाज होते ना बचपन से खानदानों के साथ लग जाते हैं और वो पूरी जिंदगी एक बच्चों की तरह ही साथ होते हैं और फिर बुढ़ापे की उम्र में उनका कोई और ठिकाना नहीं होता, तो वो यानी कि घरों में अगर होते हैं उनको घर की जो लड़कियां हैं वो अपनी बेटियों की तरह ही होती हैं और वैसे भी उन्हें शादी का कोई शौक नहीं होता। औरतों से रगबत ना रखने वाला, बुद्धू किस्म का, बेवकूफ बुद्धू जिसमें शहवत ना हो, बिल्कुल बूढ़ा। बाजू का ऐसे बच्चे होते हैं ना स्पेशल बच्चे के जिनको कोई मेंटली उनको कोई समझ नहीं होती, जिनसी ख्वाहिशात से आरी, मुखन्नस और हिजड़े जिनमें कोई शहवत ना हो, ये याद रखिए, क्योंकि बाज हिजड़े जो हैं उनके अंदर सब कुछ डेवलप्ड होता है। लेकिन इन अफराद के सामने जीनत का इजहार करते हुए भी एहतियात का दामन न छोड़ें, फिर भी मोहतात रहें। गैर उलिल इरबा से मुराद वो बेखबर है जिसमें शहवत न हो, ये सैयदना इब्न अब्बास का कौल है। अवित्तिफ़्लिल्लज़ीन लम यज़हरू अला औरातिन निसा, या वो बच्चे जो औरतों की छुपी हुई बातों से अभी वाकिफ नहीं हुए।
نابالغ بچے جن کا جنسی شعور بیدار نہ ہوا ہو، جو کم عمری کی وجہ سے عورتوں کے حالات اور مخصوص اوصاف سے واقف نہ ہو، جن کو کوئی سمجھ نہ ہو پیریڈز کیا ہوتے ہیں، اور یعنی ابھی ان کی عورتوں سے متعلق جو خاص باتیں ہیں ان کو سمجھ نہ ہو۔ ابن کثیر کہتے ہیں جب بچہ بالغ ہو یا بلوغت کے قریب ہو اور ان چیزوں کو جانتا پہچانتا ہو، بدصورت اور خوبصورت عورت میں تمیز کر سکتا ہو، یعنی جس دن بچہ ایک ہے نا ماما وہ بہت خوبصورت ہے تو اسے عورتوں کے پاس نہ آنے دیا جائے، یہ ابن کثیر کی تفسیر ہے۔ کسی خاص عمر کی یہاں قید نہیں، بچے کی سمجھ کے مطابق احتیاط سے کام لیتے ہوئے زینت کا اظہار کرے، لیکن افسوس ہوتا ہے ان خواتین پر جو اچھے بھلے جوان لڑکوں کو گلے لگا لیتی ہیں یا ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگتی ہیں یا ہاتھ ملانا شروع کر دیتی ہیں، یہ بھی اس حکم کے منافی ہے، چاہے بچپن سے اس بچے کو آپ نے پالا ہی کیوں نہ ہو۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور وہ اپنے پاؤں مارتی ہوئی نہ چلے کہ جو وہ اپنی زینت میں سے چھپاتی ہیں اس کو جان لیا جائے، یعنی مردوں کو متوجہ کرنے والی چال نہ چلے، یعنی چلتے ہوئے بھی ایک وقار کا خیال رکھیں، جھنکار والی پازیب نہ پہنے، یعنی پاؤں کا زیور ایسا کہ جو چھن چھن کرے اور بازار میں دوسروں کو متوجہ کرے وہ نہیں پہنے، باہر گھر میں پہن سکتے ہیں۔ آواز پیدا کرنے والا جوتا استعمال نہ کرے، یعنی جیسے بہت ہائی ہیل پہن کے پھر وہ ٹک 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 سے سب متوجہ ہو جاتے ہیں، اس سے بھی بچیں۔ تیز خوشبو استعمال نہ کریں۔ ابن کثیر کہتے ہیں اس ممانعت میں ہر وہ چھپی ہوئی زینت داخل ہے جو حرکت کرنے سے ظاہر ہو جائے۔ اسی ضمن میں عورت کو خوشبو لگا کر باہر نکلنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں۔ زمانہ جاہلیت میں رواج تھا کہ عورت جب راستے میں چلتی اور اس نے پاؤں میں پازیب پہنی ہوتی جس کی آواز سنائی نہ دیتی تو وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح مارتی جس سے مردوں کو پازیب کی جھنکار سنائی دیتی، تو اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آنکھ زنا کرتی ہے، اور عورت جب خوشبو لگا کر کسی مجلس سے گزرتی ہے تو وہ ایسی اور ایسی ہے، یعنی زانیہ ہے۔ تو اس لیے خوشبو کے معاملے میں بھی احتیاط برتیں، ایسی خوشبو نہ لگائیں کہ جو پھیل رہی ہو، خصوصاً اگر آپ بازار سے ہو کر گزر رہے ہیں یا مردوں کے ساتھ آپ کا کسی بھی طرح کا کوئی انٹریکشن ہے، یا گھر میں کوئی ایسا رشتہ دار ہے کہ جو محرم نہیں ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے مومنو سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس میں پچھلے گناہوں پر ندامت کا اظہار کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کریں، اپنی اصلاح کی ہر ممکنہ کوشش کریں، ان لغزشوں اور غلطیوں سے توبہ کریں جو پردے کے معاملے میں اب تک ہوتی رہیں، آئندہ زندگی کے لیے اپنے طرز عمل کی اصلاح ان ہدایات کے مطابق کر لیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان سے درگزر فرماتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ دیگر محارم حقیقی چچا اور ماموں بھی محرم ہیں، کیونکہ بھتیجی اور بھانجی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ رضاعی رشتے بھی نسبی رشتوں کی طرح محرم ہیں، ان کے سامنے بھی زینت کا اظہار جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی بیٹیاں اور بہنوں کی بیٹیاں حرام کر دی گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے رضاعت سے بھی ان رشتوں کو حرام کر دیا جن کو نسب سے حرام کیا گیا۔ حجاب مسلمان عورت کی شناخت ہے، مسلمان عورت حجاب سے پہچانی جاتی ہے، وہ دوسروں سے الگ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے، بیویاں بیٹیاں اور مومن عورتیں سب کی سب وہ اپنے چادروں کے پلو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں، اس طرح زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں، یعنی حجاب کی وجہ سے پہچان لی جائیں، نہ کہ حجاب اتار کے پہچان لی جائیں۔ حجاب اتار کے تو ایک عورت عام عورت کی طرح ہی لگے گی نا، تو ایذا نہ دی جائیں، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایذا کون سی ہے؟ سیکشول ہراسمنٹ، کہ جب عورت کسی مرد کو اٹریکٹ کرتی ہے تو پھر وہ اس کے پیچھے آتا ہے اور اس کو نقصان دینا چاہتا ہے۔ مردوں سے بھی خطاب کیا گیا۔ نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کا حکم صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مومن مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزہ تر ہے، بے شک اللہ خبر رکھنے والا ہے اس کی جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب پتا ہے کہ وہ نگاہیں نیچی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ سیدنا جریر بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی نظر پھیر لوں، یعنی اگر کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو پھر اس کو دوسری طرف پھیر لوں۔ نظر کی حفاظت دراصل شرمگاہ کی حفاظت ہے۔ جس نے اپنی نظر کو آزاد چھوڑ دیا اس نے اسے ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا، اور نظر ہی عام حادثات کی اصل ہے جو انسان کو پہنچتے ہیں۔ یہ ابن القیم کا قول ہے۔ نگاہ نیچی رکھنے کے فوائد کیا ہیں؟ یہ بھی ابن القیم کا قول ہے۔ محبت کی حقیقت اور اس کے تقاضے کتاب میں، دل شہوت سے رک جاتا ہے، دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے، علم کے راستے کو شادہ ہو جاتے ہیں، دل کو فرحت و خوشی حاصل ہوتی ہے، عقل قوی اور مضبوط ہوتی ہے، دل غم و حسرت سے خلاصی پا لیتا ہے، انسان کی عقل و فراست بڑھتی ہے، دل کو قوت و شجاعت حاصل ہوتی ہے۔ نگاہ جھکانا جہنم کا دروازہ بند کرنے کا سبب ہے، غفلت کے پردے ہٹتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی، سنن نبی داؤد میں آتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اے اللہ، بے شک میں اپنی سماعت کے شر سے، اپنی بصارت کے شر سے، اپنی زبان کے شر سے، اپنے دل کے شر سے اور اپنی شرمگاہ کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اپنا جائزہ لیجئے، کیا یہ احکامات میرے لیے ہیں اور کیا ان پر عمل کرنا ضروری ہے؟ کیا میں اپنی نگاہوں اور سطر کی حفاظت کر رہی ہوں؟ کیا میں اپنے خمار یا دوپٹے کو اپنے سینے پہ ڈالتی ہوں؟ کیا میں اپنی زینت کو چھپانے کا اہتمام کرتی ہوں؟ یاد رکھیے، ہمارا معاملہ کسی انسان کے ساتھ نہیں، رب العالمین کے ساتھ ہے، جو علم بھی رکھتا ہے اور ہر چیز کے بارے میں باخبر بھی ہے۔ نظر کے بارے میں کچھ اشعار ہیں، کل حوادث مبدأها من النظر، تمام حوادث کی ابتدا نظر سے ہوتی ہے۔ یعنی جو عشق و عاشقی کے سلسلے چل پڑتے ہیں اور انسانوں کو بعض اوقات انتہائی بیمار کر دیتے ہیں کہ وہ کسی قابل نہیں رہتے، اس کی ابتدا نظر سے ہی ہوتی ہے۔ وَمُعْظَمُ النَّارِ مُسْتَصْغَرُ الشَّرَرِ، اور چھوٹی چنگاری سے بھی زبردست آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ نَظَرٌ فَابْتِسَامَةٌ فَسَلَامٌ، پہلے نظر، پھر مسکراہٹ، پھر سلام۔ فَكَلَامٌ فَمَوْعِدٌ فَلِقَاءٌ، پھر بات چیت، پھر ملاقات کا وعدہ، اور پھر اس کے بعد اللہ کے حکم کی نافرمانی میں انسان جا پڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایمان عطا کرے، حیا عطا کرے اور اس حکم پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ آخری صفحے پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے، جبکہ بے حیائی کوڑا کرکٹ ہے اور کوڑا کرکٹ آگ میں جاتا ہے۔ یہ کتاب آپ کے لیے تحفہ ہے۔ کیوں تحفہ ہے؟ تاکہ ہم اس پر عمل کریں اور کیا کریں؟ آگے بھی پہنچائیں۔ صرف اپنے آپ کو بچانا کسی شر سے، کسی نقصان سے کافی نہیں۔ اس کا ایک محرک یہ بھی تھا، اس چھوٹے سے پمفلٹ کو لکھنے کا، کہ بہت دفعہ مجھے خود یہ سننے کو ملا، بتایا گیا کہ کہاں ہے قرآن میں پردے کا حکم۔ آپ اپنے کالج میں، یونیورسٹی میں کولیگ سے بات کریں تو کہیں گے کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ تو کوئی نہیں پردے کا حکم، یہ تو تم لوگوں نے خود ہی گاؤن سکارف چڑھا لی ہے۔ تو اگر یہ چھوٹی سی کتاب آپ کے پاس ہوگی تو فوراً دلیل نکالنا آپ کے لیے آسان ہو۔ ٹھیک ہے، آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ آپ کی وجہ سے اگر ایک خاتون بھی اپنے اس حکم پر عمل کر لیتی ہیں تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ کم از کم 2 لوگوں کے ساتھ مل کے یہ کتاب ضرور پڑھ لیجیے۔ استاذہ، ایک بات دل میں آ رہی تھی، پیج نمبر اس پہ ہے نا کہ نگاہ نیچی رکھنے کے فوائد، تو جیسے اس میں سارے فوائد لکھے ہوئے ہیں کہ دل میں نور ہوتا ہے اور علم کے راستے کشادہ ہو جاتے ہیں، غم سے چھٹکارا مل جاتا ہے، عقل قوی ہوتی ہے، غفلت کے پردے ہٹتے ہیں، جہنم سے انسان بچا۔ تو دیکھیں، ایک راستہ کھول کے نا نظر کو بہکانے والا شیطان نے ہمارے لیے کتنے راستے بند کر، تو اس پہلا جو راستہ اس کو وہی اگر ہم بند کر دیں نا تو ہم پھر آگے انشاءاللہ یہ سارے راستے خود بخود کھل جائیں گے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ بہت سی ایسی خواتین کے مسائل، بہت سی لڑکیوں کے مسائل، اچھی بھلی سمجھدار لڑکیوں کے مسائل، اور خصوصاً اب موبائل کی وجہ سے اور ویڈیو چیٹنگ کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور تصویر کا اتنا فتنہ عام ہے کہ ہر چیز ہی کی تصویر بن بن کے شیئر کی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ مسائل اور بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اور بعض اوقات انسان ایسے فساد میں جا پڑتا ہے کہ جو اس کی عقل پہ بھی پردہ ڈال دیتا ہے، پھر اس میں نہ اپنی عزت کی پرواہ ہوتی ہے، نہ ماں باپ کی، نہ کسی دین کی اور نہ کسی اور کی۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس چیز کو عام کیا جائے اور لڑکیوں کو اس فتنے سے بچایا جائے۔ جی، ستیلے بھائی محرم ہوتے ہیں، نمازوں میں خشوع کا مسئلہ ہر ایک کو رہتا ہے، تو نگاہ کی حفاظت سے نمازوں میں بھی خشوع آتا ہے۔ کوشچن ہے، جیسے سعودی عرب میں وہ لوگ آنکھوں کا بھی پردہ کرتے ہیں، اور یہی ہے کہ آپ نے جیسے آیت پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھا، تو اس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ لٹکایا جائے کپڑا، تو وہ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ آنکھ کا پردہ، وہ پٹا اس طرح
करते हुए आंखों तक आता है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? और दूसरा ये कि उनका जो गाउन है वो पाँव के नीचे तक होता है, क्या ये हालात? गाउन नीचे तक होना चाहिए, टखने नंगे नहीं होने चाहिए। और अभी ये को जो टच कर रहा होता है जी, तो आंख के पर्दे में आप क्या कहते हैं इसमें, जिस तरह वो लोग करते हैं? जी, जितना इंसान अपने आप को ढांक सके उतना ही बेहतर है। मतलब वो लोग पल्ला जो है ऊपर करके करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई, देखिए हमारे यहाँ भी जब मैं छोटी होती थी तो उस वक्त जो निकाब होता था वो पूरे जॉर्जेट के कपड़ों का वो नीचे डालते थे। मैं खुद यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ती थी तो मेरे अपने निकाब इसी तरह का लगा हुआ था, और जो यंग टीचर्स होते थे उनकी क्लास में मैं पूरा डाल के बैठती, सामने नहीं देखती थी। ये पेज नंबर 4 पे ना लास्ट में है, या गुज़्ज़न मिन अब्सारिहिन्ना, बिल्कुल लास्ट में, और अपने हाथों को रोके रखो। ये मुझे थोड़ा यानी ये हदीस है ना जिसमें बहुत सी चीजों के रोकने की बात है। मुसलमान वो होता है ना जिसके हाथ और जबान से दूसरे महफूज रहे। हाथों को रोके रखो शर से, किसी को तकलीफ देने से। खासतौर पर औरतों को सोचना चाहिए इस मौके पर, चले आपने हाथ का जिक्र कर ही दिया, वो माएं अल्लाह को क्या हिसाब देंगी जो बात बेबात पर और शोहर से भी नाराजगी और किसी और के साथ भी जो अनबन सास का भी गुस्सा सारा बच्चों पे निकालती, बात बात पे बच्चों की पिटाई करती। आज ही एक बच्ची ने मुझे तकरीबन 7 मिनट का मैसेज भेजा जिसमें रो रो के वो जिक्र कर रही थी कि मैं बचपन से अपनी माँ से किस तरह पिटती आ रही हूँ, कि अगर उसके हाथ में डंडा है तो उसने डंडा मार दिया, हथौड़ी है तो हथौड़ी मार दी, देगचा है तो देगचा मार दिया, और छोटी मोटी गालियां भी नहीं। अगर हम किसी वजह से ऊपर चढ़ गए तो कहा तवायफ हो, तुम भी कोठे पे बैठोगी। और इस कदर गलीज लैंग्वेज कि मैं परेशान हो गई सुन के कि हमारे मुसलमान माशरे में ऐसी माएं भी हैं। तो यह है हाथों को रोकने का मतलब कि जिस पर हाथ चलाने का बस चलता हो उससे अपने आप को रोक के रखें। छोटी छोटी बातों में बाल खींच देना, कान मरोड़ देना, हाथ मरोड़ देना, धक्का दे देना, उठा के पटखा के बच्चे को फेंकना, इस सब का हिसाब देना होगा। ये जुल्म की बदतरीन किस्म है और इससे परहेज करना चाहिए। चलिए आज के दिन सैटरडे को हम फिकुल कुलूब पढ़ते हैं और मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि हम फिकुल कुलूब को छोड़ दें, क्योंकि इस किताब से मैंने बहुत कुछ सीखा है और ये बहुत ज्यादा ईमान को बढ़ाने वाली है। तो बरकत के लिए थोड़ा सा आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ ताकि आप भी इसको शुरू कर लें, क्योंकि फिकुल कुलूब जो है वो कल्ब से ताल्लुक रखती है और जब तक कल्ब की इस्लाह ना हो तो बाकी आज़ा की हो नहीं सकती। पेज 719। कुछ लोग पिछले साल आप में से हमारे साथ फिकुल कुलूब में शरीक होते थे और फिर वो चले गए तो उनका फिकुल कुलूब भी छूट गया। तो मैं चाहूंगी कि वो दोबारा से शुरू कर लें, और जो साथ चलते रहे वो तकरीबन 100 पेजेस तो साल में मेरे ख्याल हो ही गए हैं। फल ईमान महल्लुहुल क़ल्ब, तो ईमान का मकाम दिल है। व इज़ा दखल फीही जाअ बिकुल्लि खैर, जब ईमान दिल में दाखिल हो जाता है तो हर तरह की खैर ले आता है, फिर खैर फूट पड़ती है। व इज़ा लम यदखुलिल ईमान फिल क़ल्ब, और जब ईमान दिल में दाखिल नहीं होता फला फाइदत मिनल अमल माअहू, तो कोई फायदा नहीं होता उसके साथ अमल करने का। जब तक ईमान दिल में नहीं, अमल बेफायदा है, ऊपर ऊपर के किए हुए काम बेकार हैं। फल मुनाफिकून कान ईमानुहुम बिअल्सिनतिहिम फलम यनफअहुम, जैसे मुनाफिक थे तो उनका ईमान उनकी जबानों पर था तो उनको उस ईमान ने कुछ फायदा न दिया। वकानु युसल्लून माल मुस्लिमीन, वो मुसलमानों के साथ नमाज पढ़ते थे। फलम यनफअहुम ज़ालिक, तो इस नमाज ने उनको कोई फायदा नहीं दिया। बल हुम फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार, बल्कि वो आग के सबसे निचले गड़े में है। यक़ूलून बिअल्सिनतिहिम मा लैसा फी क़ुलूबिहिम, वो अपनी जबानों से वो कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं, यानी ईमान दिलों में नहीं उतरा। व लफ्जुल ईमान शैउन व सूरतुल ईमान शैउन, लफ्ज ईमान एक चीज है और सूरत ईमान एक और चीज है। व इल्मुल ईमान शैउन, और ईमान का इल्म एक और चीज है। तो लफ्ज, सूरत और इल्म तीनों अलग अलग हैं, लाकिन हकीकतुल ईमान शैउन आज़म मिन हाज़ा कुल्ली, लेकिन हकीकतुल ईमान इन सब से बड़ी चीज है। व कुल्लु शैइन युस्नउ फी मकानिन व मकानु तजरीबिही फी मकानिन आखर कस्सय्यारा वल कलम व नहविहिमा, हर चीज बनाई जाती है एक जगह पर, यानी एक पेन की फैक्ट्री है, एक कार की फैक्ट्री है। व मकानु तजरीबिही, और उसकी जो तजुर्बा गाह है वो किसी और जगह पर है, यानी वो चलाई कहीं और जाती है। कस्सय्यारती, जैसे कार बनती कहाँ है?
کار فیکٹری میں، اور چلتی کہاں ہے؟ سڑک پر. قلم بنتا کہاں ہے؟ فیکٹری میں، اور چلتا کہاں ہے؟ کاغذ پر. ونحوہما، اور اسی طرح. وَكَذَلِكَ عِلْمُ الْإِيمَانِ لَهُ مَكَانٌ، اسی طرح ایمان کے علم کی بھی ایک جگہ ہے. وَمَكَانُ مَعْرِفَتِهِ وَتَجْرِيبِهِ لَهُ مَيْدَانٌ آخر، اور اس کی پہچان کی جگہ اور اس کے تجربے کی جگہ ایک اور ہے. وَذَلِكَ لَا يَتِمُّ وَلَا يَحْصُلُ إِلَّا بِالْمُجَاهَدَةِ وَالتَّضْحِيَةِ بِكُلِّ شَيْءٍ، اور یہ پورا نہیں ہوتا اور حاصل نہیں ہوتا مگر سخت محنت سے اور قربانی سے، جو ہر چیز کی ہوتی ہے. من اجل الحصول علیہ، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے. فہو اغلی شیء فی الدنیا والآخرہ، تو وہ دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے. وطریق الایمان تعب فیہ آدم، ایمان کا جو راستہ ہے اس میں آدم علیہ السلام بھی تھکے تھے. کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ جب ان کو امتحان میں ڈالا گیا، تجربہ گاہ میں ڈالا گیا، ٹیسٹ میں ڈالا گیا، تو شیطان نے ان کو ورغلا لیا. وَنَاحَ لِأَجَلِهِ نُوحٌ، اور مورن کیا یا غم کیا اسی کی وجہ سے نوح علیہ السلام نے. وَرُمِيَ فِي النَّارِ الْخَلِيلِ، اور آگ میں پھینکے گئے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام. وَاسْتَجَعَ لِلذَّبْحِ اسماعیل، اور لیٹے ذبح ہونے کے لیے اسماعیل علیہ السلام. وَبِيعَ وَسُجِنَ یوسف، اور بیچے گئے اور قید کیے گئے یوسف علیہ السلام. وَنُشِرَ بِالْمِنشَارِ زکریا، اور آرے سے چیرے گئے زکریا علیہ السلام. وَذُبِحَ بِالسِّكِّينِ یحییٰ، اور چھری کے ساتھ ذبح کیے گئے یحییٰ علیہ السلام. وَقَاسَ الضُّرُّ ایوب، اور بیماری کو سفر کیا، قاسا کا معنی سفرڈ، الضُّرُّ بیماری کو ایوب علیہ السلام نے. وَزَادَ فِي الْبُكَاءِ داود، اور کثرت سے روئے داود علیہ السلام. وَصَارَ مَعَ الْوَحْشِ عیسیٰ علیہ السلام، اور وحشی کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام چلے. یہ کیا قصہ ہے؟ کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب مصر میں تھے اور یوسف النجار ان کے ساتھ تھا، تو آگے دیکھا کہ ایک شیر آ رہا ہے تو وہ ڈر گئے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے شیر کے قریب کر دو اور خود نہیں قریب آنا، خود دور رہو. تو عیسیٰ علیہ السلام شیر کے رستے میں کھڑے ہو گئے. جب شیر آیا تو پوچھا ایھا الوحش، اے وحشی جانور، اس راستے میں کیوں آئے، کیوں کھڑے ہو یہاں؟ کہنے لگا کہ وہ ایک بیل ہے، مجھے اسے پکڑنا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ تو مساکین کا بیل ہے، اس کو چھوڑ دو، فلاں فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں پر ایک مردہ اونٹ ہے تو اس کو جا کے کھا لو. تو اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے وہ شیر جو تھا وہ وہاں چلا گیا، اور اس شیر نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات مان لی. لیکن شیر سے بات کرنا اور شیر کو روکنا نہیں کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر مسکینوں کو ان کا بیل دلوا دیا، یعنی ان کا بیل ہلاک نہیں ہوا، ورنہ تو شیر کھا جاتا. یہ اسرائیلیات میں سے ہے یہ واقعہ. اس کی صداقت تو اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن ہمیں حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج کے تحت بیان کر دیا گیا ہے. وعالج الفقر والاذى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور فقر اور اذیتوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیل کیا. عالجہ کا مطلب تھا ڈیل کرنا. He dealt with. وَهَؤُلَاءِ هُمْ شُمُوسُ التَّوْحِيدِ وَالْإِيمَانِ، اور یہ لوگ توحید اور ایمان کے سورج ہیں، شمس کی جمع. وَنُجُومُ الْهُدَى، اور ہدایت کے ستارے. وَجِبَالُ الصَّبْرِ وَالْيَقِينِ، اور صبر اور یقین کے پہاڑ. فَالْإِيمَانُ أَصْلُ الدِّينِ وَقَاعِدَتُهُ، تو ایمان دین کی اصل ہے اور اس کا قاعدہ ہے. الَّتِي يُبْنَى عَلَيْهَا الْبِنَاءُ، جس پر عمارت کی بنیاد رکھی جاتی ہے. فَهُوَ بِمَنزِلَةِ تَسْوِيَةِ الْأَرْضِ وَسَقْيِهَا، اور وہ زمین کو ہموار کرنے اور اسے سیراب کرنے کے برابر ہے. اما الامور الباقیۃ فی الدین، اور جہاں تک دین کے باقی امور کا تعلق ہے، فہی بمنزلۃ الاشجار والحبوب، تو ان کا مقام درختوں اور دانوں کی طرح ہے. التی یمکن زرعها وغرسها فی هذه الارض، جن کو اس زمین میں اگایا اور بویا جا سکتا ہے. فہی تنمو بقدر خصوبۃ الارض، تو وہ اگتے ہیں جتنی زمین زرخیز ہوتی ہے. واستعدادها کما انہا تثمر بقدر الجہود المبذولۃ فی تمہید الارض وسقیها، جس طرح وہ پھل لاتی ہے جتنی اس پہ محنت کی جاتی ہے زمین کو تیار کرنے، ہموار کرنے اور اس کو سیراب کرنے میں. فالایمان هو ارض الدین، کتنا خوبصورت جملہ ہے چھوٹا سا. ایمان دین میں زمین کی طرح ہے. والدعوۃ نبتها وطلعها، اور دعوت دین کیا ہے؟ اس کا پودا اور اس کا خوشہ. والعبادت ثمرتها وزینتها، اور عبادت اس کا پھل اور اس کی خوبصورتی.
والعلم یرویہا ویسقیہا، علم اس پودے کو سیراب کرتا ہے اور اسے ہرا بھرا کرتا ہے. والجنت ورضا الرب غایتہا، اور جنت اور رب کی رضا یہ اصل گول ہے، اصل غایت ہے، اصل مقصد ہے. ولا يمكن ان نحصل على حقيقة الإيمان الا اذا تيقنا ان جميع المخلوقات في السماوات والارض قويها وضعيفها كالحية الميتة. ہم ایمان کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک ہمیں یقین نہ ہو کہ ساری کی ساری مخلوقات، آسمانوں کی اور زمین کی، ان کی مضبوط اور ان کی ضعیف یہ مردہ سانپ کی طرح ہے. لا تنفع ولا تضر، جو نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان. یہ ہے اصل ایمان، ایسا یقین کہ نہ کوئی فائدہ دے سکتا نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے. مردہ سانپ سے تو آپ نہیں ڈرتے نا، تو لوگوں کا ڈر بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، یعنی اس سینس میں ڈرتے ہیں کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی، یہ مجھے کہہ رہا ہے حجاب اتار دو، نہیں مانی تو پھر کیا ہوگا، میرا تو بڑا نقصان ہو جائے گا، یا یہ مجھے جو کہہ رہا ہے میں اسے کر لوں ورنہ مجھے ایسا اور ایسا نقصان ہو جائے گا. تو بہت سے لوگ اللہ کی نافرمانی کے کام جو ہیں وہ صرف لوگوں کے ڈر سے کرتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. تو یاد رکھیے ساری مخلوقات مردہ سانپ کی طرح، ہی جملہ یاد رہے گا. جب یہ یاد رہے گا نا تو پھر اللہ کا حکم ماننا مشکل نہیں رہے گا. ولا تعطی ولا تمنع الا بامر اللہ، نہ یہ دیتی ہیں نہ روکتی ہیں مگر اللہ کے حکم سے. وان کل شیء بید اللہ، اور یہ کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. وان ما سوى اللہ لیس بیدہ شیء، اور اللہ کے علاوہ جو بھی ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، خبردار اللہ ہی کی ہے مخلوق اور حکم بھی اللہ ہی کا ہے، بہت بابرکت ہے اللہ جو رب ہے سارے جہانوں کا. میں یہ ضرور چاہوں گی کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں. اگر آپ کہنے کہ اس کانوکیشن کی کوئی نصیحت ہمیں کر دیں تو میں یہی کہوں گی کہ فقہ القلوب کو شروع سے پڑھنا شروع کر دیں تو ساری نصیحتیں آپ کو مل جائیں گی. اور یہ دراصل ایمان کو مضبوط کرنے والی کتاب ہے. کیا ہے؟ اور اگر ایمان مضبوط ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ عمل آسان ہو جاتا ہے، انسان مضبوط ہو جاتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے یہاں پر اگلی جو بات ہے بڑی دلچسپ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایمان کی جو قوت ہے نا وہ دل میں ظاہر ہوتی ہے جیسے ایک بندوق کی گولی ہوتی. تو جب وہ اپنی اصل جگہ پر آ جاتی ہے تو پھر اس سے بہت کچھ ہوتا ہے. اور اگر وہ اپنی اصل جگہ پر نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ کہیں بھی پڑی رہتی، ایک شیشے کی گولی ہے بس. تو ایمان جب تک دل میں نہیں آتا، زبان پہ رہتا ہے تو فائدہ نہیں دیتی. تو ایمان کو لانا ہے دل میں، اور دل میں آئے گا علم کے ساتھ، اور علم کے لیے ضروری ہے فقہ القلوب. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن. آخری اعلانات سن لیجئے. وائس کے لیے سمر کورس ہو رہا ہے، فلائر موجود ہے باہر ریسپشن پہ. 7 مئی سے 18 رمضان تک ہے. تعلیم القرآن فار بوائز کا بھی اشتہار آ گیا ہے، نیکسٹ ایئر کا ایڈمیشن شروع ہے. تدبر قرآن کا نیکسٹ کورس جس میں 30ویں پارے کی ترتیل، تجوید، حفظ، ترجمہ، تفسیر، تدبر، گرامر یہ سب شامل ہے. تو آپ کے لیے ابھی موقع ہے کہ آپ ایڈمیشن لے سکیں. اسی طرح یہاں پر تعلیم القرآن ڈپلوما کورس نیکسٹ سیشن مئی کا 1 مئی سے شروع ہو رہا ہے. جو ابھی تک داخلہ نہیں لے پائے، سوچ ہی رہے ہیں، وہ آگے بڑھیں. اسلامی تربیتی کورس، جی ہاں، رمضان کے ساتھ، دورہ قرآن کے ساتھ انشاءاللہ 14 مئی سے شروع ہو رہا ہے، 14 مئی سے 26 رمضان تک. اور اس میں دورہ قرآن بھی یہاں ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تربیتی کورس جو ہر سال ہوتا ہے وہ بھی ہوگا. اور پی سی میں بھی انشاءاللہ دورہ قرآن ہوگا جس کے پیچھے پوری لسٹ ہے کہ کہاں کہاں پنڈی اور اسلام آباد میں دورہ قرآن ہو رہا ہے. تو یہ اشتہار اگر آپ کے پاس ہو تو آپ لوگوں کو دے کر دعوت دے سکتے ہیں کہ وہ ضرور شرکت کریں. سمر کورسز ہیں ہمارے بچے کا پروگرام جہاں پر ہوتا ہے اس میں الفاظ اکیڈمی میں بھی دورہ قرآن ہو رہا ہے. اور سمر کورس 2018 جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 19 فروری کو امی جان دنیا سے رخصت ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. آپ میں سے بہت سی بچیاں جو آج یہاں موجود ہیں وہ ان کو کسی نہ کسی طرح جانتی ہیں. وہ تقریباً ہر تعلیم القرآن میں ایڈمیشن لے لیتی تھیں، پھر ایک دفعہ تعلیم التجوید میں بھی لے لیا انہوں نے، پھر تدبر قرآن کو بھی اٹینڈ کرنا ایز اے لسنر شروع کر دیا. تو بہرحال وہ فوت ہوئی تو ان کی وفات کے موقع پر کچھ لوگوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا اور پھر یہ خواہش ظاہر کی کہ نانی اماں کے اوپر ایک کتاب لکھی جائے. تو الحمدللہ کوثر فیض کو اللہ جزائے خیر دے، اس نے مختصر سے عرصے میں یہ کتاب لکھ لی اور الحمدللہ کتاب چھپ کر آ گئی ہے. تو جو گریجویٹس ہیں ان کے لیے یہ گفٹ ہے کتاب، جب آپ باہر نکلیں گے گریجویٹس. باقی جو اسٹوڈینٹس وغیرہ ہیں وہ اگر خود لے لیں تو بہت اچھا ہے. بہت انسپریشنل کتاب ہے، ان کی زندگی میں جو اعمال اور ان کے عادات اور انہوں نے جیسے
ہم لوگوں کو پالا اس کی بہت سی کہانیاں ہیں. تو جن لوگوں کو کہانیاں پڑھنے وغیرہ کا شوق ہوتا ہے ان کے لیے ایک اچھی کتاب ہے. تو آپ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی کتاب، اپنے لیے تو گفٹ ایک ہی لیں گے لیکن دوسروں کے لیے لینی ہو تو اسٹال پر اویلیبل ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں. یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے. ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں.